مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو سمجھا چکا ہوں کہ غیروں کے ساتھ رابطے میں ہماری بہنیں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ وہ پارکوں میں بھی گھومتی ہیں، بازاروں میں بھی گھومتی ہیں، وہ ایسی تاریخی یا سیاحتی جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی ہیں، نقاب میں گھومتی ہیں، حجاب میں گھومتی ہیں، برقع پہن کر کے گھومتی ہیں، اور واقعی میں اس سے جو ہے بدنامی ہوتی ہے۔ اس کو روکنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ہے آپ ان کا نقاب نوچنے لگیں، ان کا جو ہے موبائل کھینچنے لگیں، ان کے ساتھ دھکا مکی کرنے لگیں۔ یہ سراسر ان لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اور یہ ان کو جو ہے پوری طرح سے آپ کے خلاف ہونے پر مجبور کر دے گا۔ اورنگ آباد کے ایک علاقے سے آ رہی ایک ویڈیو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو لڑکی اپنے غیر مسلم بوائے فرینڈز کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ گھوم رہی ہے اس کو جواز پیدا کرے گی۔ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آج کل کی جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح سے بھگوا لاؤ ٹریپ جو اس وقت ہماری مسلم بہنوں کو اپنے سازش اور اپنے جو ہے پوری طرح سے ایک جال میں پھنسایا جا چکا ہے، پھنسائی جا رہی ہیں، پھنسائی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دیا جا رہا ہے، نوکری کا لالچ دیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے مستقبل میں ہر طرح کی حفاظت فراہم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور مسلم لڑکیوں اس میں جو ہے جھوٹی محبت کے دام میں پھنس کر کے جو ہے اس وقت اپنی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا جو ہے گھٹیا سودا کر رہے ہیں، کتنا نقصان دہ سودا کر رہی ہیں۔ اس وجہ سے اورنگ آباد کی یہ ویڈیو جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، جو کہ سوشل میڈیا میں اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بی بی کے مقبرے کے قریب ایک لڑکی اپنی ہندو دوست کے ساتھ گھوم رہی تھی بڑی بے شرمی کے ساتھ۔ اس وقت کچھ نوجوان مشتعل ہو گئے اور پھر اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کا موبائل کھینچنے لگے، دھکا مکی کرنے لگے۔ اب کرنے گئے تھے اچھا کام، لیکن ہو گیا پورا کا پورا بدنام، اور جو ہے نوجوانوں کو گرفتار کر لیے جانے، حراست پہ لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ پورے قانون کے دائرے میں رہیں۔ قانون کا دائرہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو ہراساں نہیں کر سکتے، کسی خاتون کو ہراساں نہیں کر سکتے حکومت اور آئین کے قوانین کے مطابق۔ ہاں، آپ ان کو روک سکتے ہیں، ان کے والدین کا نمبر لے سکتے ہیں، ان سے جو ہے سنجیدگی سے بات کر کے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس سے دور رہیں، ہم جو ہے ان کے والدین کو اطلاع کر رہے ہیں، ان کے والدین کہیں، پھر ان کے والد، ان کے چاچا، ان کے اہل خاندان اور جو ہے ان کو سنبھال لیں گے۔ آپ ایک خاموشی سے بچی کا جو اس لڑکی کا چہرہ نظر نہ آوے اس کا احتیاط کرتے ہوئے ویڈیو بنا لیں، اور کچھ اگر بنا بھی رہے ہیں چہرے کے ساتھ تو صرف ان کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو اس کی کرتوت دکھانے کے لیے ویڈیو بنائیں، نہ کہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے۔ اگر اس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو جو پورا چھپا کر کے پھر اگر کسی طرح سے وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو پھر جو ہے ممکن ہے کہ اس کی کوئی جو احتیاط برتنے کی وجہ سے جو ہے اس میں کچھ نرمی لایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو لڑکے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، پرسنل لائف میں مداخلت کرنے، جسمانی ہراساں کرنے، ذہنی ہراساں کرنے اور کسی کو بے عزت کرنے کی وجہ سے ڈیفیمیشن کیس بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں، اس لیے کہ
یہ ساری چیزیں اگر غیر مسلم کرتا ہے تو پھر اس کے سلسلے میں کوئی کیس درج نہیں ہوتا، مسلمان کوئی کرتا ہے تو پھر چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر کے بڑا کیس درج کر لیا جاتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ گرامی، ایک طرف ہماری مسلم بہنوں کی یہ حالات کہ اپنے والدین کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنی سماج، قوم، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے غیر مسلموں کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو وہیں پر ہماری کچھ مسلم بہنیں بھی ہیں جو لگاتار اپنی شناخت، اپنی پہچان برقرار رکھتے ہوئے اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہی ہم نے پرائم ٹائم میں ہماری 2 مسلم بہنوں کی خدمت میں مبارکبادی پیش کی تھی، ایک یو پی کے ایودھیا سے تعلق رکھنے والی اور ایک جو ہے کرناٹک سے تعلق رکھنے والی، جنہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی تھی اپنے ایگزامز میں، کوئی ایس ایل سی میں تو کوئی پی یو سی کے ایگزام میں۔ اب ایک اور چہرہ جو ہماری اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہماری بہن عائشہ کا ہے۔ انہوں نے جو ہے اب اتراکھنڈ کی جج کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم لڑکوں میں بھی ہائی فائی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بن رہے ہیں، لیکن لڑکیاں اب لگاتار اس میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ عائشہ کی خدمت میں آپ لوگ مبارکبادی پیش کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ خبر ملی ہے کہ عائشہ اپنی ماں کے ساتھ گندم صفائی کا کام کرتی تھی کھیت جا کر کے۔ اسی درمیان میں اس نے پڑھائی میں اس قدر لگن لگایا، ڈگریاں حاصل کرتی گئی، اور جو وکالت کے بعد جج کے لیے ایگزامز دیے جاتے ہیں، جو ٹیسٹ اور بہت سارے جو مختلف مراحل کے ایگزامز ہوتے ہیں، انٹرویوز پاس کرنا ہوتا ہے، تمام مراحل کو پار کرتے ہوئے اب عائشہ جو ہے جج کے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ آپ ان کی خدمت بھی مبارکبادی پیش کریں، اور سیدھی بات بھی آپ کی اس کامیابی پر اپنی تمام تر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ گرامی، ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت مغربی بنگال میں جو رام نومی کے موقع پر تشدد کیے گئے تھے، منظم طور پر کہیں یا منصوبہ بند سازش کے تحت جس طرح سے مسلمانوں پر حملے کرنے کی کوششیں ہوئیں اور اس کے بعد دونوں سماج ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کی تحقیقات NIA کرے گی، اور کلکتہ ہائی کورٹ نے جو ہے اس کا حکم سنایا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاوڑہ اور اورادال کولا نامی متعدد شہروں میں تشدد کی آگ بھڑک اٹھی تھی رام نومی کے موقع پر بنگال میں۔ اس موقع پر پتھر بازی، جلوس کے دوران آگ زنی اور مار پیٹ کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ اقلیتوں کے جو ہے گھروں کو، دکانوں کو اور نقل و حمل کی گاڑیوں کو پوری طرح سے جو ہے آگ لگائی گئی تھی، اور مشتعل ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو طاقت کا استعمال کیا گیا تھا، پھر گولے بھی داغے گئے تھے جو کہ آنسو گیس کے گولے تھے۔ رام نومی کے موقع پر 30 مارچ کو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہاوڑہ، شمالی دناج پور، اسلام پور، یہ سب جھڑپیں پیش آئی تھی، ایک شخص ہلاک بھی ہوا تھا، اور بنگال میں ہوئے اس تشدد پر سیاسی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، اور یہاں کی چیف منسٹر نے صاف اور واضح طور پر کہا تھا کہ جو ہے کلکتہ کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے BJP کی جانب سے کہ فسادات پھیلاؤ، نفرتیں بڑھاؤ اور اپنی سیاسی کرسی کو مضبوط کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے لگاتار کرناٹک اسمبلی انتخابات میں مختلف لیڈران کے اپنے اپنے وعدے سامنے آ رہے ہیں۔ بالخصوص پلکیشی نگر میں DJ ہلّی، KJ ہلّی کے جو نوجوان اس وقت جیل میں بند ہیں، کچھ رہا ہو چکے ہیں، کچھ ابھی بھی بند ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے اہل خانہ بڑے پریشان ہیں، ان کی رہائی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اس لیے کہ مختلف نوجوانوں کے خلاف یہ 1-2 کیس نہیں بلکہ مختلف الگ الگ قسم کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کسی ایک میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں نہیں، دوسرے میں ملتی ہے تو تیسرے میں نہیں، بس یوں سمجھیے کہ جو ہے منظم طریقے سے سازشی تحت پر جو ہے ان لوگوں کو پھنسایا گیا، اور ان کے خلاف جو ہے
ये मुकदमात दर्ज है। ऐसे में इस वक्त कांग्रेस की जानिब से AC श्रीनिवास को टिकट दिया गया है, तो उन्होंने जो है वादा किया है और वादा कर रहे हैं कि वो ज़रूर ज़रूर जो है एक बार जीत कर के आएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनको जो है जेल से रिहाई मिले और उनकी ज़मानत मिलने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर जनाब ज़ाकिर साहब और भी मुख्तलिफ लीडरान मौके पर शामिल थे। आइए वो क्या कह रहे हैं सुनने की कोशिश करते हैं। ಇದ್ದಂತ 10 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಕೆಲವರು ಅಮಾಯಕರು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಏನೋ ಸೆಲ್ಗಿದ್ದೀರಾ? ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರನ ಮಾದರಿ ನಗರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಜನ ಶಾಸಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅನಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಾನು 80,000 ಲೀಡಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಗಂಡಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ 80,000 ಓಟ್ ಈ ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶ್ ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಋಣಾನುಬಂಧ ನೀನು ಎಲ್ಗೂ ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೋದ್ರು ನೀನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ 2 ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಸೋಣ. ಈ ಸತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಇವ್ರಿಗೆ MLA ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಷ್ಟೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಾವು ಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಕೊಂಡ ನಂಬೇಡಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಊರೇ ನುಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಂಡಿದ್ದೇಸ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ದುಡ್ಡದು. ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆ ದೇವರುಗಳೇ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. आइए बात करते हैं कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की, जहां पर जो है कांग्रेस ने बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातों की तशहीर उरूज पर है नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, और बयानात में इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिलसिला भी जारी है। दरियासना कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि एक रैली के दौरान इश्तियालंगेज़ तकारीर की गई और नफरत फैलाई गई। कांग्रेस लीडरान ने इसके खिलाफ बेंगलुरु के हाईग्राउंड में पुलिस स्टेशन में अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी ने मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज़ बयानात दिए, दुश्मनी और नफरत को फ़रोग़ दिया, अपोजिशन को बदनाम करने का काम किया। जिन लीडरों ने शिकायत दर्ज करवाई है उनमें रणदीप सिंह सरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK कुमार शामिल हैं, जिनकी तस्वीर हम हमारी स्क्रीन पर देख रहे। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं नफ़रत का बाज़ार तो गर्म होता ही है, कोई भी दूध के धुले नहीं है। सियासी पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को कहती हैं, मेरे हिसाब से नाक़िस अक़ल के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा डेंजर होती हैं, जिसका मैं बार बार आपके सामने इजहार करता हूँ। वजह उसकी मैंने हमेशा से बयान की है कि एक खुले हुए दुश्मन को समझना और फिर जो है वो कब हमला कर रहा है इसका इल्म भी हो जाता है, लेकिन छुपा हुआ दुश्मन वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। आपके साथ रहता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ बैठता है और फिर जो है आपके साथ आपकी तन्हाई में भी होता है, महफिल में भी होता है, और कब आपको नुकसान पहुंचाता है पता भी नहीं चलता। इस वजह से जो है ये छुपा हुआ दुश्मन खुले हुए दुश्मन से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। नाज़रीन गिरामी, अब चलते चलते बात कर लेते हैं सूडान की, जहां पर इमरान अल बशीर को जो है रिहा किए जाने की खबरें आ रही है। जी हां, सूडान में जारी खाना जंगी के दौरान साबिक सदर उमर अल बशीर के दौरे हुकूमत के अहदेदार खुर्तुम की कोबर जेल से निकल गए हैं। खुद उमर अल बशीर उनके नायब इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हैं। कोबरा जेल में कैद साबिक सूडानी हुकूमत के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि वो जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद वो किसी नामालूम महफूज ठिकाने पर हैं। अब वो अपनी हिफाजत खुद करेंगे, जबकि सूडान में
العربیہ اور الحدث ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ معزول صدر عمر البشیر اور ان کے نائب باقری حسن صالح خرطوم کے فوجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ نافع علی عثمان طاہا، عوض الجاز اور ابراہیم السنوسی بشیر حکومت کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے کوبر جیل چھوڑی ہے۔ حال ہی میں معزول صدر عمر البشیر کو اس وقت ہیلی کاپٹر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا تھا جب فوج اور سریع الحرکت فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں ام درمان کے اولیاء ہسپتال سے کسی دوسرے ٹھکانے پر منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس خانہ جنگی کے درمیان سوڈان میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستانی کئی شہری وہاں پر پھنس گئے تھے اور ہندوستانی فوج کی مدد سے حکومت وہاں سے ہندوستانی شہریوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کر رہی ہے اور وہ ریسکیو آپریشن کرنے میں کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پیر یعنی 24 اپریل کو بتایا تھا کہ حکومت نے جنگ میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو نکالنے کے لیے آپریشن کاویری شروع کیا ہے۔ اب اس آپریشن کاویری کے تحت ایک پرواز 360 مسافروں کے ساتھ دہلی پہنچ چکی ہے۔ 26 اپریل کو جدہ سے 360 ہندوستانیوں کو لے کر طیارہ تقریباً 9 بجے دہلی کے آئی جی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ قبل ازیں مرکزی وزیر مملکت برائے امور خارجہ وی مرلی دھرن نے جدہ سے طیارے کی روانگی کی اطلاع دی تھی، جلدی اپنے اہل خانہ سے مل سکیں گے۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہندوستان اپنے پیاروں کی واپسی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آپریشن کاویری کے تحت 360 ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ ہندوستان آنے والی پرواز میں اتراکھنڈ کے 10 لوگ واپس پہنچے تو نئی دہلی پر ان 10 افراد کا اتراکھنڈ کے ریزیڈنٹ کمشنر مسٹر اجے مشرا اور اسسٹنٹ پروٹوکول آفیسر مسٹر امیر بشٹ نے استقبال کیا تھا۔ وہ معلوم ہونا چاہیے کہ آسام کے 3 اور بہار کے 98، چھتیس گڑھ کے 1، دہلی کے 3، ہریانہ کے 24، ہماچل پردیش کے 22، جھارکھنڈ کے 6، مدھیہ پردیش کے 4، اڑیسہ کے 15، پنجاب کے 22، راجستھان کے 36، اتر پردیش کے 116، اتراکھنڈ کے 10 اور مغربی حصے کے 22 افراد جو ہے شامل تھے اس طیارے میں جو سوڈان سے لائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سریع الحرکت فورسز اور یہاں کی فوج اور مختلف قسم کی تنظیموں کے درمیان سوڈان میں اس وقت جو بغاوت کی لہر بڑھی ہے، اس میں جو ہے جانوں کا بچنا مشکل ہے۔ آپسی خانہ جنگی اس وقت جو ہے پوری طرح سے بھیانک آگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، آخر میں چلتے چلتے اس خبر کی بات کر لیتے ہیں جس میں نئی شو روم سے نکالی ہوئی کار کو 2 گدھوں کے ساتھ باندھ کر کے ایک مالک نے غصے کے حالت میں جو ہے واپس شو روم لایا ہے۔ دراصل یہ خبر آ رہی ہے ادے پور سے۔ راجستھان میں ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی اور نئی گاڑی خریدنے کے بعد راہ چلتے ہی وہ گاڑی خراب ہو کر کے کھڑی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے قیمتی گاڑی خریدنے کے بعد اگر دھوپ میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو مالک کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے۔ 18 لاکھ کے قریب کی اس گاڑی کے مالک راج کمار جو ادے پور کے مدرو نامی علاقے جو کہ جو ہے صنعتی علاقہ مانا جاتا ہے، وہاں سے اس کو خریدا تھا اور جب راستے پہنچے تو خراب ہو گئی۔ تو ایسی حالات میں جو اس قدر غصے میں آ گئے کہ انہوں نے گدھے گاڑی والوں کو بلایا اور گدھوں کو جو ہے اس گاڑی سے باندھا اور شو روم کی طرف لے جانے لگے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ 18 لاکھ کی انہوں نے جو گاڑی خریدی ہے، سواری خریدی ہے، وہ گدھوں سے کھینچنے کی لائق ہے، انسانوں کی لائق نہیں ہے بیٹھنے کی۔ یعنی وہ اس کمپنیوں کے خلاف اور شو روم کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ غصے کا اظہار کر رہے تھے، لوگوں نے ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.